بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وَأَمَلًا مُتَقَبَّلًا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ محمد مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انسان خود تو رکتا ہی اپنے دین کو فالو کرنے میں، تو خود تو سزاوار ہوتا ہی اپنے خود کے رکنے کی بنا پر، مگر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب دوسروں کو انسان اللہ کے راستے سے روکے تو اس کی سزا کیا ہے اور اس کی جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال، اس کے اچھے برے نیک بڑے چھوٹے، اس کے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ اور روکنے کی صورتیں پھر کیا ہوتی ہیں لوگوں کے دین کے راستے سے؟ ایک تو یہ کہ انسان کسی کو زبردستی ہی ایمان سے لانے سے روک دے، یعنی کہ ایمان لانے سے کسی کو منع کر دے یا اس کو دین پہ چلنے سے جو ہے اس کی رکاوٹیں کھڑی کرے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم و ستم کیا جائے کہ وہ ایمان پر ان کو قائم رہنا ہی مشکل ہو جائے، یعنی کہ دوسروں کے لیے اتنی خوفناک پوزیشنز کر دی جائیں کہ دوسرے ایمان پر رہنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کے دلوں میں ایسا وسوسے ڈالے جائیں کہ لوگ ان سے بدگمان ہو جائیں، لوگ ان کے دین سے بدگمان ہو جائیں اور لوگ ان کو جو ہے ایک طرح سے سوشلی بائیکاٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جو خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ حق ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ اس لیے کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت کو ٹھیک ٹھیک بتائی دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عمل کیا اور نیک اعمال بھی کیے۔ آپ دیکھیں کہ نیک اعمال میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کو مان لیا، اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، ایک تو قرآن پاک جو ہمارے ہاتھوں میں کھلا ہوا موجود ہے آج کی تاریخ میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث یا سنت مبارکہ یا سیرت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف سٹائل ہے سارا کا سارا، وہ بھی اللہ سبحانہ کی طرف سے ایک وحی کی صورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خبردار، بے شک مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی کہ حدیث۔ حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس سنتیں لے کر اترا کرتے تھے، یعنی کہ جتنی بھی سنتوں کو ہم فالو کرتے ہیں آج، جس میں کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، سونے جاگنے کی، جتنی ہم نے ابھی تک پڑھ رکھی ہیں الحمدللہ، یہ ساری سنتیں بھی جبریل علیہ السلام ہی لے کر اترتے تھے۔ اسی لیے تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا فرمایا تھا اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہ اس سے حق نکلتا ہے اور حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا وحی الہی کے طور پر قرآن پاک نازل کیا گیا، اسی طرح جو آپ کی سنتیں ہیں اور جو آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، جو بھی آپ کے عمل ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنتوں کو چھوڑ دے، جو میری سنت سے اجتناب کرے اور اس کو اپنائے نہ، تو پھر کیا ہے، پھر وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی کہ پھر وہ میرا امتی نہیں ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو پہلا کام ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح سے کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو اور اس کے بعد احسان کا معاملہ کرو یا فدیہ کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔
یعنی کہ جنگ کا مقصد خالی قیدی جمع کرنا نہیں، نہ ہی فدیے کی رقوم کو جمع کرنا ہے، بلکہ جنگی آداب کیا ہیں کہ جنگ اگر ہو بھی گئی ہے تو پھر کیا ہے کہ دوسروں کا فتنے کا خاتمہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کیا جنگی آداب بتا رہے ہیں کہ اگر قیدیوں کو پکڑ لو تو ان کو مضبوطی سے باندھو، اور اس کے بعد فدیے کا معاملہ کرنا ہے تو فدیے کا معاملہ بھی کر لو. یعنی کہ جنگ میں صرف قیدی پکڑنا ہی مسلمانوں کا مقصد نہیں ہے کہ ٹیریٹریز کو جو ہے وہ فتح کر لینا اور ان پر قبضہ کر لینا اور ڈھیروں قیدیوں کو پکڑ پکڑ کے غلام بنا لینا ان کو. یہ مقصد نہیں ہے اسلام میں جنگوں کا، اور یہ تمہارے کرنے کا کام ہے. یعنی کہ جو کہا گیا کہ یہ سب نہ کرو بلکہ جو جنگی آداب ہے اس کو ملحوظ رکھو، یہ کرنے کا کام ہے. اللہ چاہتا تو خود انہی سے نمٹ لیتا، مگر اس نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. پیچھے بات کیا ہوئی کہ کسی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اب کیا بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ نکلتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. وہ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کروا چکا ہے. اب تک تو ہماری واقفیت ہو گئی ہوگی نا جنت سے، کہ جنت کے برتن کیسے ہیں، جنت کا کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، جنت کی رہائش کیسی ہے، اور جنت میں جو ہے ہمارے جو گھر بار ہیں وہ کیسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی تمہاری نو ہاؤ تمہیں اتنی دے دی گئی ہے. اب دیکھیں بعض اوقات کچھ رائٹنگز اتنی زیادہ کتنے امپریسو ہوتی ہیں کہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد نا خود کو آپ اسی دنیا میں محسوس کرتے ہیں. نہیں ہوتا بعض سٹوریز ایسی ہوتی ہیں جن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی انہی اعراض میں پہنچ چکے ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن پاک میں جنت کا مشاہدہ بھی ایسے ہی کروایا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ابھی ہم ان سب کو آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، یا ان کو جو ہے ہم نے ویژولائز کر لیا ایک طرح سے کہ ہم اس کو کیسے پائیں گے وہاں جا کر کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنت کا تو ایک طرح سے تمہیں دیدار کروا ہی دیا ہے، مطلب یہ کہ تمہاری امیجنیشنز میں. آپ دیکھیں کہ یہ جو جنت ہے نا جس کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو گھر بنتے ہیں اس وہ کس طرح سے بن جاتے ہیں کہ انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کی بنا پہ جنت میں گھر بنتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کا جو گھر ہوگا ہر انسان کا وہ اس کو ایسے پہچان لے گا جیسے کہ وہ ہمیشہ سے وہی رہا ہو. یعنی کہ ہم جب جنت میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جب جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں گے تو لگے گا کہ یہ تو ہمارا گھر تھا بہت پہلے سے. جیسے ہمیں اپنے گھر کی گلیاں نہیں یاد ہوتی، گھر کے علاقے اور رستے نہیں یاد ہوتے، لگتا تھا بالکل ایسے ہی کہ یہ تو گھر میرا ہی تھا، ہم اتنے آرام سے وہاں پہنچ جائیں گے جیسے کہ بہت عرصے یہاں پہ رہ کے جا چکے ہیں. ایسے ہی وہ گھر ہمیں بھی لگے گا. تو آپ دیکھیں جنت میں گھر بنانے والے اعمال کیا ہوتے ہیں. کہتے ہیں دن کی کم از کم 12 رکعتیں پڑھنا یہ بھی جنت میں گھر بنانے والے کام ہے. اسی کے ساتھ جو ہے پھر صبح کی جو ہماری چاشت کی نماز ہے جس میں 4 رکعت چاشت ہے، 4 رکعتیں جو چاشت کی نماز ہے ہماری، یہ بھی جو ہے وہ جنت میں گھر بنانے والے اعمال ہے. اسی طرح سے جو ہے ظہر کی جو سنتیں ہیں 4 یا عصر کی، اس کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. پھر آپ دیکھیں مسجد بنانا. اب مسجد بنانا اٹ سیلف یا تو پوری مسجد تعمیر کروا دینا یا مسجد بنانے میں تعمیر میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دینا، کوئی ایک اینٹ رکھنے کی جگہ بھی دے دینا، چاہے وہ پانی کا کولر لگوانا ہو، پنکھے لگانا ہو، کارپیٹ بچھوانا ہو، یا کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی مسجد کے لیے کر دینا، یا مسجد اٹ سیلف چھوٹی سی بنا دینا یا بڑی سی بنا دینا. یعنی کہ مسجد بنانے جیسا کام میں کچھ بھی حصہ ڈال دینا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ بازار جا کر دعا پڑھتے ہوئے جانا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر ملاقات کرنا، یعنی کسی سے اللہ کی خاطر ملنے جانا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا اللہ کی خاطر دوستی اور محبت کرنے والے لوگوں کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے. اسی طرح ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جانا بھی کیسا ہی ہے کہ آپ کو جنت میں گھر بنانے کے برابر ہے. اسی طرح کسی بندے کے بچے کا مر جانا اور اس کا اس پر شکر ادا کرنا، یعنی کسی کا بچہ مر جائے اور اس کا شکر ادا کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی امید کیا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بیت الحمد کا گھر دے گا. کیونکہ جنت کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ کسی سے اس کا بچہ لے لیا گیا تو اس کو جو ہے وہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس سے کہیں کہ وہ اگر اس کو صبر کرے گا وہ اپنے بچے کی جانے پہ تو بیت الحمد اس کو دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھیں صفوں میں شگاف کو بھرنا،
یعنی کہ بعضوں کا جو صفیں ہماری بنی ہوتی مساجد میں یا کسی اور بھی جگہ پر ہم کیوز بناتے ہیں، روز بناتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ گیپس کو فل کرنا اور پراپرلی جو ہے وہ صفیں پراپر ہونا، اس کو بھی جو جنت میں گھر بنانے کے برابر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دینا، یعنی آپ حق پر ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جھگڑا نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے لیے جنت کے درمیان میں گھر چن لیا ہے۔ پھر جھوٹ کو چھوڑ دینا، یہ بھی جنت میں گھر بنانے کے برابر ہے۔ پھر اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا، یعنی اپنے اخلاقی معاملات کی، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، سب سے جو اچھا اخلاق والا شخص ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں اعلیٰ اخلاق کی بنا پر ہم جنت میں اپنا گھر یا جنت میں جانے کی جگہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو اعمال ہیں نا، یہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جنتوں سے ہمیں پہلے ہی واقفیت کروا چکا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے ہوں گے۔ جیسے ایک صحابی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے ان سے کہا کہ تم کچھ مانگو مجھ سے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، یعنی کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کچھ اور مانگ لو، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو بس یہی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر اپنی سجدوں سے اور نمازوں سے میری مدد کرنا، یعنی کہ تم ایسے اعمال کرنا جس کی بنا پر میں تمہاری سفارش یا تمہاری جو ہے وہ اچھی طرح سے تمہاری جو شفاعت کروا سکوں۔ بہرحال ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل کرے گا جس کے پاس جنت میں جانے والے اعمال بھی ہوں گے، اور جس جنت سے وہ تعریف ہم سب کو کروا چکا ہے، تو ہمارے لیے کوئی بھی وہ بالکل نئی یونیک پلیس نہیں ہوگی، بلکہ ہماری ایک جانی بوجھی پلیس ہوگی جس کو ہم پہلے سے جانتے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی کہ اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین کا یہ پیغام لوگوں تک لے کے جاؤ گے، اللہ کے دین کی یہ کتاب لوگوں تک لے کے جاؤ گے، اس کے مطابق لوگوں کو جو ہے ان کو ٹرین کرو گے، ان کی اصلاح کرو گے یا ان کو سکھاؤ گے، پڑھاؤ گے، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کا کام کرنا اللہ کی مدد نہیں، بلکہ یہ تو بالکل کہتے ہیں نا کہ ہماری خود کی ہی مدد ہے، کہ ہم یہ اپنی مدد کرتے ہیں کہ جب دین کے کسی کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ مدد کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ملتا ہے یہاں سے کہ ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں الحمدللہ دین کو پڑھنے سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اس پیغام کو پہنچانے میں اور دین کو خود سیکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے ہمیں۔ پہلے ہم دین کو خود سیکھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ دونوں طرح کی ذمہ داری بھی ہماری پوری ہو جائے، اور تبھی اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے ہر کام میں، ہمارے ہر وقت ہی ساتھ رہے گی انشاءاللہ، اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے بھی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور کفر کرنے والے بس دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا اور پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانوروں کی طرح کھانا پینا کیا ہے، مطلب کہ دنیا میں صرف کھانے کے لیے ہی جی رہے ہیں، مطلب سارا دن کا جو کام ہے وہ صرف کھانے سے شروع اور کھانے پہ ختم ہوتا ہے، کہ آج کیا پکے گا اور آج کیا کیا بنانا ہے، کون سی نئی ریسیپی ٹرائی کرنی ہے، کون سا نیا ریسٹورینٹ دیکھنا ہے، کون سی فلاں جگہ سے جو ہے ہمیں ٹیک اوے کروانا ہے، اور سارا دن ہمیں بس یہی چیزیں سوچ میں لگی رہیں۔ اور اب تو ایسے ماشاء اللہ سے ایسے فوڈ ایپس اور فوڈ ویڈیوز پتہ نہیں کیا کچھ آ چکی ہیں کہ سارا وقت انہیں کو دیکھتے رہنا، یا انہیں کو کچھ نہ کچھ ان کو دیکھ دیکھ کے آرڈر کرتے رہنا، یا ان کو ہی دیکھ دیکھ کے مزے لیتے رہنا طرح طرح کے کھانوں کو۔ انسان کا کام صرف دنیا میں یہ نہیں تھا جس کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں لگا رہا ہے، ہاں اس کی ایک خواہش ضرور ہے کھانا، ضرورت ضرور ہے کھانا، مگر وہ اسی میں ہی نہ کھویا رہ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن تو ایک آنت میں پیتا ہے، ایک آنت میں مطلب انٹسٹائن، یعنی کہ وہ اتنا پورشن کھاتا اور پیتا ہے جو صرف اس کا آنت کا ایک حصہ ہی بھرتا ہے اس کا، جبکہ کافر جو ہے وہ 7 آنتوں یعنی کہ 7 پورشن آف ہز انٹسٹائن کہ وہ اتنا کھاتا اور پیتا ہے کہ 7 حصے اپنے پیٹ کے جو ہے وہ بھر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب 7 حصے پیٹ کے بھر جائیں گے انسان کے بری طرح سے،
یعنی کہ ڈھیروں جو ہے کھا لیا جائے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نہ انسان سے اٹھا جاتا ہے، نہ ان سے چلا پھرا جاتا ہے، نہ ہی کوئی اور پھر اچھے نیکی کے کام کر سکتا ہے، نہ ہی نمازیں ہی وہ اس کے بعد ڈھنگ سے پڑھ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن بھوکے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے بہت ہی زوردار قسم کی ڈکار ماری، جس میں آپ دیکھیں بعض اوقات بہت سے لوگوں کا بہت سے لوگوں کا آج کل کا پیٹ اپسیٹ ہونے کی بنا پر بھی ڈکاریں بہت زیادہ آتی ہوتی ہیں، اور یا بہت زیادہ کھانے کی بنا پر بہت زیادہ ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈکار کو سنتے ہوئے اور شاید اسمیل بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے اس میں کھانے کی اسمیل بھی بعض اوقات جو آپ کھا کے آئے ہوتے ہیں وہی آ بھی رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ بات کہی کہ اتنا پیٹ بھر کے کھانا پسندیدہ نہیں ہے مومن کے لیے نا، تو اس لیے جو ہے آپ دیکھیں زندگی کھانا اور پینے کا مقصد ہی نہ بنے، اور انسان جو ہے اس سے آگے اٹھ کے سوچے۔ اور آپ دیکھیں جب پیٹ خالی رہتا ہے، کم بھرا ہوا رہتا ہے، تو آپ کے پاس نا کرنے کے لیے جو ہے وہ انرجیز بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا آخری ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا، یعنی کہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف ہدایت پر ہو اور وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنے خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ فرمارے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے تو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کی یہ شان ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جنت کی بہت ساری ڈسکرپشنز کے اندر یہ ضرور اس میں آتا ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں، اور نہریں بھی کتنی قسم کی، مما ان غیر آسن، یعنی کہ ایسی نہر ہے پانی کی کہ جو بالکل کلیئر کلین، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا بہت ہی پیور اور منرل واٹر، اور ایسا واٹر جو کہ بالکل اس میں تمام قسم کی غذائیت موجود ہے اور سب کچھ، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ایسے پانی کی نہریں بھی ہیں، اور نہریں بہ رہی ہوں گی دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ اب دیکھیں پانی بھی بہت دن تک ٹھہرا رہا ہے تو اس میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے اس کا، اور اسی طریقے سے دودھ، وہ تو دیکھیں بہت ہی نازک سی چیز، ذرا سی دیر گرمی میں باہر رہ جائے تو وہ فوراً ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا دودھ ہوگا جس کے مزے میں کوئی فرق بھی نہیں آیا، کہتے ہیں نا نہر بہ رہی ہے مگر اس کے مزے میں کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں تو آج خالص دودھ پینے کے لیے ہم سب ترس گئے ایک طرح سے کہ ڈبے کا دودھ خالص ہے، کہ جو فریش آ رہا ہے ملک وہ خالص ہے۔ اب تک اسی کی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا ڈیبیٹ ہوئی بھی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، دونوں ایک دوسرے کو صحیح اور غلط ثابت کرنے پہ تلے گئے۔ بہرحال اگر دنیا میں شوق رکھتے ہو پینے کا اور دودھ سے کوئی چڑ نہ ہو ہمیں، اور دودھ کی چیزیں کھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور میڈیکلی بھی اس میں بہت سے لوگ کھا ہی نہیں سکتے، تو اور خواہش رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں انشاءاللہ ہمیں بہترین جو ہے وہ غذائیں دے گا جس میں کوئی بھی جو ہے وہ خرابی نہ ہوگی، نا لم یتغیر، کوئی مزہ ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا اس کا، یا کسی کو کا ٹیسٹ پسند دنیا میں نہ بھی ہونا تو یہ سوچ لے کہ جنت میں جو دودھ کا ٹیسٹ ہے نا وہ زبردست ہوگا۔ اور نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، یعنی کہ آپ دیکھیں شہد تو ہمارے ہاں بہت ہی ریئرلی نظر آتا ہے ہمیں، اور وہاں نہر اللہ تعالیٰ بہا دیں گے جنت میں، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نعمتوں کی فراوانی اس طرح سے ہوگی کہ دنیا میں جو چیزیں ہمیں ترس ترس کی مل رہی ہوتی تھیں، جو ہمیں بہت ہی مشکل سے کہیں پر بھی جو ہے وہ سچی اور اچھی اور خالص مل رہی ہوتی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں اس کی وافر مقدار مہیا کر دی ہے الحمدللہ۔ اور نہریں بہ رہی ہوں گی ان میں سے اس چیزوں کی بھی کہ جو اصل مصفہ ہوگی، یعنی اصل مصفہ یعنی کہ ہر طرح کے پھلوں کے رس ہوں گے جو وہاں پر نہروں کی صورت میں جو ہے وہ بہ رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈرنک کا بھی اہتمام کر رکھا ہے، جس میں فروٹ ڈرنکس بھی ہیں، اس میں کاکٹیلز بھی ہیں، سبحان اللہ، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی، تو ہر طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اہتمام کر رکھا ہے تمام کے لیے، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کا انتظام بھی۔ کیا وہ شخص ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یعنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں
کہ وہ اچانک ان کے اوپر آ جائے تو اس کی علامت تو آ چکی ہے. جب خود وہ آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا. اب بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے, اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اللہ ہماری تمام چیزوں کو جانتا ہے. اب دیکھیں اللہ اتنا جانتا ہے تو بندوں کو بھی تو جاننا ہی چاہیے نا, یعنی کہ بندوں کو بھی تو علم حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کس میں راضی ہے, اللہ کو کیا پسند ہے, یا اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہو جاتا ہے, کس چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ہمیں بھی تو یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے نا. تو اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے نا, کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو, ہمیں اللہ کی رحمتوں اس کی نعمتوں کی پہچان ہو, تاکہ ہم اسی طرح شکر بھی ادا کر سکیں اس کا. تو اب دیکھیں سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جب ان سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا جو علم ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, کہ بے شک جان لو کہ اللہ ہی ایک اللہ ہے, یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اور اپنی گناہوں کی بخشش چاہو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَعَلَمُوا کہا ہے, وَعَلَمُوا کہہ کے بات اسٹارٹ کی, اور کتنی آیتیں ہم نے بھی پڑھ لی اس طرح کی کہ تم کہ جانو اور جاننے کی کوشش کرو, جہالت کو دور کرو, علم حاصل کرو, روشنی میں آ جاؤ. تو اب دیکھیں یہی بات ہے نا, یہاں پر اللہ تعالیٰ جسے ہمیں جانتا ہے اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے بارے میں, اللہ کی کتاب کے بارے میں, اللہ کے علم کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اپنا وقت لگائیں, اپنا مال بھی لگا سکتے ہیں, اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں, خود کو اس روشنی میں لے کر آئیں. اور آپ دیکھیں علم کی مجالس بہت سی جگہوں پر باقاعدہ موجود بھی ہیں, اور آج کل تو چونکہ دنیا ورچوئل یونیورسٹی, ورچوئل جو ہے پلیس بن چکی ہے, تو اگر آپ کہیں نہیں جا سکتے, اگر آپ کہیں کسی کلاس میں جا کے نہیں بیٹھ سکتے, جیسے کہ کسی بھی جگہ پہ جا کر کے, تو آپ اسی طریقے سے جو بہت سی ایسی آن لائن کلاسز ہیں, آن لائن پروگرامز ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ علم کی مجالس اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی اپنے اس علم کے فورم کو انشاءاللہ العزیز آگے برقرار رکھیں گے, اور وقتاً فوقتاً اس میں سے بھی ایسے علمی اور تعلیمی کورسز جاری رکھیں گے جس میں قرآن بھی ہوگی, حدیث بھی ہوگا انشاءاللہ, اور دیکھیں گے آگے جا کر اس میں کیا چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں, تاکہ گھر بیٹھے بہت سارے لوگ جو کہ کسی یونیورسٹی نہیں جا سکتے, کسی جو ہے وہ مدرسے کی کلاس میں نہیں جا سکتے, کسی بھی جو ہے انسٹیٹیوٹس میں جا کے نہیں پڑھ سکتے, علم حاصل نہیں کر سکتے, تو کم از کم وہ گھر بیٹھے علم حاصل کریں, کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. یہ ہمارا کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بہت کچھ علم حاصل کر کے بہت سی بڑی بڑی ڈگریز بھی اگر ہم نے لے رکھی ہیں, بہت سی ایکسپرٹیز بھی ہم نے اگر سیکھ رکھی ہیں, مگر اس کے ساتھ اگر ہم نے یہ قرآن کا علم حاصل نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا شخص پھر ان پڑھ ہی ہے, جاہل ہی ہے, اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو آپ دیکھیں علم کے مجالس میں ہم نے کوشش کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں جتنی بھی اب تک ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے, علم جان لیا ہے اور سیکھ لیا ہے الحمدللہ, اور کیا ہم نے ساتھ ساتھ اپنا علم شیئر بھی کر رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ, ہسبینڈس کے ساتھ, یا اپنی بہنوں کے ساتھ, یا اپنے جو, اور خصوصاً چھوٹی موٹی طریقے سے الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ ہمارے یہاں آسانی بھی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ کھل کھل کے نکلتے جا رہے ہیں الحمدللہ, لاک ڈاؤن کی صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے, تو اب افطار پارٹیز بھی لوگوں کے یہاں شروع ہو رہی ہیں, لوگ آنا جانا بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں. تو آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری جو نا ایک گفتگو کا حصہ ہونی چاہیے, ہماری جو باتوں کا حصہ, یعنی کہ ہماری باتوں میں خالی اگر حکومت ہو, سیاست ہو, ہماری بیماریاں ہوں, ہماری پریشانیاں ہوں, یا ہماری مصیبتیں ہوں, وہی ہم گفتگو کرتے رہیں گے تو کیا ہماری مصیبتیں, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں ہوتی نا ختم اس طرح سے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں ان چیزوں کا حصہ ڈالیں جس سے برکتیں ملتی ہیں, جس سے لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے, جس سے خود کی علم کو بھی تقویت ملتی ہے, جس سے خود بھی موٹیویشن ملتی ہے ہمیں کہ ہاں کچھ بھی اللہ تو خود اور بھی سکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ اچھا یہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ کرنے کی ضرورت ہے. وہی جو بات ہے نا پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں ہم کہ بی ان اے پازیٹیو اسٹیٹ, یعنی اپنے آپ کو مثبت سوچ میں رکھیں, تو انشاءاللہ آپ چاہیں گے کہ اپنا وقت کا کوئی حصہ بھی آپ ویسٹ نہ کریں, بلکہ اس کو بہترین طریقے سے بہترین جگہوں پہ یوٹیلائز کریں انشاءاللہ. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی, مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کو دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر
کہ زبان پر ان کی اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم ان کو دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنایا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فساد فی الارض میں سب سے بڑا فساد کیا ہوتا ہے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی کہ رشتوں کو کاٹنا، قطع رحمی کرنا۔ اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قطع رحمی کہ بے شک ہر بنی آدم کی جو اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال قبول ہی نہیں کیے جاتے اور ان کی نیکیاں جو ہے وہ بھی رکھ دی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ جس نے رشتوں کو کاٹا اور جھوٹی قسم کھائی وہ وبال دیکھے گا بعد میں، یعنی اپنے جب اعمال نامے دیکھے گا تو اس میں اس کے وبال کو دیکھے گا وہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ رکھے، یعنی کسی کے اندر بھی وہ جائز نہیں، وہ کوئی بھی جو ہے جس سے وہ رشتہ داری خراب ہو چکی ہے، جس سے بھی کوئی لڑائی جھگڑے ہو چکے ہیں، تو جو ہے وہ اتنے عرصے تک جو ہے اپنے مومن بھائی کو چھوڑ دے یا اسے بات چیت نہ کرے۔ تو اب دیکھیں رشتوں کو کاٹنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کم از کم ہمیں اپنے اس مہینوں میں جو کہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں تو کم از کم ایسے کوئی بھی ہم نے اگر کوئی بھی ایسے لوگوں سے تعلقات توڑ رکھے ہیں، تعلقی کر رکھی ہے، یا ہم کسی سے ناراض ہیں، یا کسی سے ہم بات چیت نہیں کر رہے، یا ہم نے قسم کھا رکھی کہ فلاں سے تو بولیں گے نہیں، فلاں سے تو ملیں گے نہیں، تو آپ دیکھیں تو ہمارے اعمال اب تک موقوف ہے، یعنی کہ جب سے یہ سوچ رکھا ہے، ہم نے قسمیں کھا رکھی ہیں، ہم نے یہ بات اپنے لیے مان رکھی ہے، اس وقت سے ہمارے اعمال ہر جمعرات کو پیش تو ہوتے ہیں مگر اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، وہ موقوف ہے، وہ رکھے ہوئے گنے بھی نہیں جاتے وہ۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس رمضان کے مہینے گنے جائیں جہاں پہ ہر نیکی کا بدلہ ہمیں 27 گنا زیادہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آج ہی اپنے تمام ان رشتہ داروں کو دل سے معاف کریں۔ یہ بھی دل میں سوچیں کہ انشاءاللہ عید پر موقع لگا تو ان کو ہم عید پہ کم از کم عید پہ مبارکباد کا فون کریں گے اگر جا نہیں سکتے تو، یا کم از کم جو ہے کچھ نہ کچھ طور پہ تحائف میں جب جائیں گے تو ضرور لے کے جائیں گے ان کی طرف۔ تو اب دیکھیں صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ موت میں تاخیر کا باعث ہوتا ہے اور اپنے رزق میں برکتوں کا باعث ہوتا ہے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ زندگی لمبی ہو جائے، کون نہیں چاہتا کہ رزق کشادہ ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں نا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اور کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی امیدیں لگانا، یعنی شیطان نے ان کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کہ وہ لمبی لمبی امیدیں باندھے اور جو ہے وہ کام شام کچھ نہ کرے۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو، قرآن عقل کی تیزی ہے، یعنی قرآن عقل کو تیز کرنے والی چیز ہے اور حکمت کی روشنی ہے، یعنی حکمتوں کو بڑھاتی ہے، روشن کرتی ہے، کلیئرٹی کرتی ہے حکمتوں کی، اور علم کا سرچشمہ ہے، یعنی کہ علم کو اور مزید ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، مزید علم ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں سے نئی کتاب ہے، یعنی کہ اٹس اے نیو بک، اپ ڈیٹڈ ورژن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ریویلیشن۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے دل کھل جاتے ہیں اور حق نظر آتا ہے اور سیدھی راہ مل جاتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی نا انہوں نے، قرآن کس طرح سے اتنی جامعیت کے ساتھ اپنی اثرات رکھتا ہے کہ ہمارے دل کو، عقل کو، نگاہ کو روشنی عطا فرماتا ہے، اور کس طرح ہمارے دلوں کے قفل اور تالے سارے تالے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ پیچھے تدبر کی فہم کی بات ہم چلتی چلی آ رہی ہے، یہاں تدبر کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس کو سیکھو سمجھو تاکہ یہ تمہارے دل اور عقل کے تالے اور زبان کا کچھ کھول ڈالے۔ تو اب دیکھیں یہ پیچھے بات جو ہم کر رہے تھے قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، تو کوئی نہ کوئی تو ویکینڈ پہ یا شام میں کسی وقت میں، ہفتے میں ایک دن، 15 دن میں ایک دن، یعنی کوئی تو ایسا فورم ضرور ہمارے پاس ہو کہ جہاں ہم اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑیں اور اس کی جو برکات ہیں اور اس کی جو روشنیاں ہیں اور اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس کے جو علوم ہیں اس سے اپنے دل کو اور عقل کو بھی تازہ کریں انشاءاللہ۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت یہ کیا حال ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا رستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم پہچان لوگے،
مگر ان کے انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لوگے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے. یعنی یہ تو کنفرم ہو گئی نا بات. تو اب اس کے لیے شور مچانا تو اب بند ہی کر دینا چاہیے نا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں آزما رہا ہے ہمیں کیوں آزمایا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ آزمائش تو ہوگی ہی ڈیفینیٹلی. ایک چیز تو وہ یہ کہتا ہے یونیورسل ٹروتھ ہے یہ بن گئی کہ یہ چیز تو لازمی ہونی ہی ہونی ہے. کرنا کیا ہے؟ آزمائش کو مینج کرنا ہے, اس کی مینجمنٹ سیکھنی ہے. ہمیں شور مچا مچا کر کے خالی واویلا کر کر کے کہتے ہیں نا کہ اس کو ہٹا نہیں سکتے ہم. واویلا کر کے شور مچا کر کے ہم کسی بھی آزمائش اور مصیبت کو ہم اپنے سے دور نہیں کر سکتے. ہاں مگر مینج کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اور صبر سب سے بہترین مینجمنٹ ہے نا. تو صبر سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس آزمائش کو مینج کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اٹ. کیسے ڈیل کریں گے آپ اس کو, کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی سے میں اپنی زندگی کے باقی لائف اسٹائل کو کیسے لے کے چلیں گے. اور آپ دیکھیں نا ابھی ایک بڑی آزمائش میں پوری دنیا موجود ہے, ہم سب بھی اس میں مبتلا ہیں, اور ہم کس طرح اس کو مینج کر رہے ہیں نا کہ گھر سے نکلنا نہیں ہے, لوگوں سے ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ میل جول نہیں کرنا, اپنے آپ کو خود سیکیور رکھنا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مینجمنٹ ہی تو ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہو گئی, ہمیں بند کر کے رکھ دیا ہمارے گھروں میں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, لوگ پریشان ہوئے پڑے ہوئے. تو آپ دیکھیں یہ کس لیے ہے, کس کے لیے کیا جا رہا ہے سب کچھ؟ ہمارے اپنے ہی لیے نا. اس کا مطلب ہے دس از کالڈ مینجمنٹ, کہ یہ آزمائشوں کو مینج کرنے والی بات ہے, تاکہ ہم تمہارے حالات کی جانچ کریں اور تم دیکھ لیں کہ تم میں کون مجاہد ہے اور ثابت قدم کون ہے. لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا, رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی. حقیقت میں اللہ کا کوئی نقصان بھی وہ نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ ہی ان کا سب اعمال ان کے ضائع کر دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یعنی کہ اعمال کیسے برباد ہو جاتے ہیں کہ جب انسان اپنے اعمال کو کفر کے ساتھ بدل دیتا ہے, یعنی کہ ناشکری کرتا ہے, انکار کا رویہ اختیار کرتا ہے, پھر برے عمل کر کر کے انسان اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے, یا پھر ریاکاری اتنی کرتا ہے, شو آف دکھاوا اتنا کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ اپنے اعمال برباد کر لیتا ہے. اور یا پھر انسان اپنی بہت ساری جو ہے ایسے ٹارگیٹس جو کرنے والے ہوتے ہیں نا نیکیوں کے, جس کو مکمل کر لینا چاہیے اس کو مکمل ہی نہیں کرتا. ہر کام شروع کیا چھوڑ دیا, ہر کام شروع کیا چھوڑ دیا, کسی کام کو کسی اینڈ رزلٹ تک نہیں پہنچایا. یہ بھی کیا ہے بیسکلی, یہ بھی جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دینے والی بات ہے کہ کوئی چیز مکمل ہوئی نہیں ہے, آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج کا عمل کا وہ ثواب ملے گا نا, آپ کے وہ ادھورے کام کا تو وہی ثواب ہے نا کہ نیت کر لی, ایک لکھا گیا, اب وہ ایک کی جگہ 10 کب لگے جب آپ نے وہ کام کر لیا ہوگا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت ساری جو بدعات ہیں ہمارے معاشرے میں رائٹ, جس پر ہم مبتلا ہیں اور ہم اس کو بہت ہی ثواب اور بہت ہی محبت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری جو بدعات ہیں بیسکلی یہ کیا ہے, یہ بھی ہمارے اعمال کو ضائع کر دینے کا سبب بن جاتی ہیں. کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم کمزور نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو, تم ہی غالب رہنے والے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عمل کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو, اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. اگر تم ایمان رکھو, تقوی کی روش پہ چلتے رہو, تو اللہ تمہیں اجر دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور تم سب کو طلب کر لے, تو تم بخل کرتے رہ جاؤ گے اور تمہارے کھوٹ کو وہ ابھار لائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور اس پر تم میں سے جو کچھ لوگ بھی بخل کر رہے ہیں, حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو, اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آیا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. تو کیا فرمایا, بخل نہ کرو, کہ بخل بیسکلی کیا ہے, دلوں کی تنگی کو بتلاتا ہے. اور دوسرا یہ بھی اللہ نے کیا فرما رہے کہ اگر تم نہیں کرو گے کام تو اللہ تمہیں بدل دے گا, تبدیل کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کرتے ہیں, اللہم استقدمنی ولا تستبدلنی, یعنی کہ اللہ تو ہم سے خدمت بھی لے لے اور ہمیں تبدیل بھی نہ کر. اس کا مطلب اچھی سی ایک چھوٹی سی دعا ہے, الفاظ ذرا سے اس کے مشکل ہیں, مگر اس کو اگر آپ 2-3 دفعہ زبان سے کہیں گے, ادا کریں گے, تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا, اور یہ دعا بھی ہم اس طرح مانگ سکتے ہیں.